تقسیم سے پہلے ریاست کپورتھلا کا شمار ہندوستان کی اچھی ریاستوں میں ہوتا تھا۔ شہر کپورتھلا عالیشان عمارتوں کے باعث اپنی نظیر آب سمجھا جاتا تھا، خصوصاً یہاں کی بادشاہی مسجد جو سکھ راجا نے مسلم رعایا کی خوشنودی کی خاطر کے لیے تعمیر کرائی تھی، اپنے حسن و جمال کے باعث عالمگیر شہرت رکھتی تھی۔ تقسیم ہندوستان سے چند سال پہلے اس مسجد کی تعمیر کا کام مکمل ہو چکا تھا۔ اس طرح راجا کے محل، شاہی باغ، عجائب گھر، چڑیا گھر، دربار ہال، بڑا بازار اور قلعے کی عمارتیں بھی دعوت نظارہ دیتی تھی۔ انہی عمارتوں میں وہ محل بھی شامل تھا جسے بہت بڑی رقم خرچ کر کے بنایا گیا، مگر اس عالیشان محل میں آج تک کسی شخص کو بھی ایک رات کے لیے بھی ٹھہرنا نصیب نہیں ہوا تھا۔ یہ محل مسلم آبادی کے محلے قصبہ شیخو پورہ کو جانے والی سڑک پر محصول چونگی کے نزدیک واقع ہے۔ ایک وسیع و ریز باغ کے علاوہ اس عظیم الشان محل میں ایک سے زیادہ کمرے، 12 دریاں اور راہداریاں بنائی گئیں، اور ملک کے مشہور و معروف معماروں اور نقاشوں نے اپنے اپنے کمال فن کا زور یہاں ختم کر دیا۔ جو بھی دیکھتا اش اش کر اٹھتا۔ یہ محل بن چکا تو ریاست کا ایک بڑا سردار سکھ اس میں رہائش کے لیے آیا اور اپنا سامان اس میں منتقل کرانے لگا۔ سامان بھی بہت تھا، سارا دن مزدور اسے لا لا کر محل میں رکھتے رہے، اور جب شام ہوئی تو انہوں نے کام بند کر دیا۔ چند پہرے داروں کے سوا رات کو وہاں کوئی آدمی نہ تھا، لیکن اگلے روز صبح کے وقت ان چوکیداروں نے دیکھا کہ سارا سامان باہر برآمدوں اور صحن میں بکھرا پڑا ہے۔ ان کی سمجھ میں نہ آیا کہ رات رات میں کس شخص نے رکھ دیا ہے، اور کمال یہ ہے کہ سامان کی اس نقل و حرکت سے کوئی آواز بھی پیدا نہ ہوئی، یعنی کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوئی، کوئی آواز تک نہ آئی کہ سامان کب اٹھا کر باہر رکھ دیا گیا۔ بہرحال یہ تمام سامان دوبارہ کمروں میں رکھا گیا، مگر اگلے روز صبح یہی تماشا دوبارہ دکھائی دیا۔ سارا سامان صحن اور باغیچے میں پھیلا ہوا تھا۔ اب تو شہر میں اودم مچ گیا، ہر شخص کی زبان پر اسی کا ذکر تھا۔ لوگوں نے کہنا شروع کیا کہ محل پر جنات نے قبضہ کر لیا ہے اور یہ شرارت انہی کی ہے۔ لیکن سکھ سردار نے ان باتوں پر یقین نہ کیا اور حکم دیا کہ رات کے وقت 10-12 آدمی اس محل میں سامان کے پاس سوئیں گے تاکہ پتہ چل سکے کہ رات کو سامان کون باہر نکالتا ہے۔ اول تو وہاں سونے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا، مگر سردار کے خوف سے چند آدمی تیار ہو گئے اور اپنی اپنی چارپائیاں لے کر محل میں پہنچ گئے۔ صبح جب ان کی آنکھ کھلی تو نہ صرف سامان باہر پڑا تھا بلکہ ان سب کی چارپائیاں بھی صحن میں پہنچ گئی تھیں۔ پے در پے جب اسی قسم کے حیران کن واقعات سامنے آئے تو اس محل میں رہائش کا ارادہ ترک کر دیا گیا۔ شروع میں تو لوگ اسے دیکھنے کے لیے آتے تھے، مگر بعد میں انہوں نے ادھر کا راستہ ہی چھوڑ دیا اور یہ علاقہ بالکل سنسان اور ویران رہنے لگا۔ انہی دنوں اس محل اور آسیبوں کے بارے میں بے شمار واقعات لوگوں کی زبان پر تھے، لیکن یہاں میں اپنا مشاہدہ پیش کروں گا۔ میری عمر اس زمانے میں 7-8 سال کی تھی، اور میں اکثر اپنے ہمور بچوں کے ساتھ شہر کے باغوں میں کھیلنے جایا کرتا تھا۔ اس محل کے نزدیک جانے سے ہم لوگوں کو منع کر دیا گیا تھا، لیکن وہ زمانہ ایسا تھا کہ ایسی باتیں ہم پر کچھ اثر نہ کرتی تھی۔ کبھی کبھی ہماری ٹولی اس محل کی طرف بھی نکل جاتی جس کے در و دیوار پر اب حسرت برس رہی تھی۔ ممکن ہے دوسرے لوگوں کو اس کے قریب جاتے ہوئے ڈر لگتا ہو، مگر ہمیں تو وہاں کھیلتے ہوئے کبھی ڈر نہیں لگا تھا، اور نہ ہم نے وہاں کوئی قابل اعتراض چیز دیکھی تھی۔ شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ ہم میں سے اکثر کے بازوؤں اور گلوں میں ہماری ماؤں نے سائیں اڑکے شاہ کے دیے ہوئے تعویذ باندھ رکھے تھے، حالانکہ ان تعویذوں کا اثر ہمیشہ الٹا ہوتا تھا۔ بھلا بچوں سے بڑا اڑکے شاہ اور کون ہو سکتا ہے؟ روایت ہے کہ بچوں سے تو شیطان بھی پناہ مانگتا ہے۔ ایک روز ہم سب محل کے کمروں میں آنکھ مچولی کھیل رہے تھے کہ خلاف معمول ہم نے کمرے کو نہایت صاف ستھرا پایا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ابھی ابھی کسی نے نہایت سلیقے اور محنت سے کمرے کی صفائی کی ہے۔ وہاں مہینوں کا جمع ہوا گرد و غبار تھا، نہ مکڑی کے تنے ہوئے بڑے بڑے جالے اور نہ چڑیوں کے بدنما گھونسلے۔ یکا یک ایک لڑکے نے کہا، ارے یہاں تو کچھ پک رہا ہے۔ ایک گوشے میں بنے ہوئے آتش دان میں واقعی آگ کے شعلے بھڑک رہے تھے، اور انگیٹھی پر ایک بڑی سی دیگچی رکھی تھی جس میں سے بھاپ اٹھ رہی تھی۔ میں نے بچوں میں بہادر بنتے ہوئے جرأت کا مظاہرہ کیا اور گردن جھکا کر آگے بڑھ کر دیگچی میں دیکھا۔ اس میں چاول پڑے تھے اور پلاؤ کی خوشبو ہم سب آسانی سے سونگھ رہے تھے۔ یہ معاملہ دیکھ کر ہم کچھ خوفزدہ سے ہوئے
چیختے چلاتے وہاں سے بھاگے اور سڑک پر آن کر کھڑے ہو گئے۔ چونکہ یہ کمرہ سڑک کے رخ پر تھا، اس لیے وہاں سے آتش دان بخوبی نظر آتا تھا۔ آگ ابھی بھی جلتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ ہم دوڑے دوڑے اپنے محلے کی طرف گئے اور لوگوں کو جا کر ساری بات بتائی، اور کچھ لوگ ہمارے ساتھ چل پڑے۔ اس کمرے میں آگ کے بھڑکتے ہوئے شعلے نظر آ رہے تھے۔ آخر چند آدمیوں نے ہمت کر کے اس راز کو حل کرنے کا فیصلہ کیا اور محل میں داخل ہو گئے۔ منع کرنے کے باوجود میں بھی ان کے ساتھ ہو لیا، لیکن جو ہی اس کمرے میں پہنچے وہاں آگ وغیرہ کچھ بھی نہ تھی، بلکہ پہلے کی طرح فرش پر گرد و غبار جمع ہوا تھا اور چھتوں کے کونوں پر مکڑیوں نے جالے تن رکھے تھے۔ جب ہم باہر آئے تو لوگوں نے بتایا کہ تمہارے محل میں جاتے ہی آگ بجھ گئی تھی۔ اس واقعہ کا چرچا کئی دن تک پورے شہر میں ہوتا رہا اور ہم لوگ بھی ڈرے ڈرے رہے، مگر رفتہ رفتہ یہ بات ذہنوں سے نکل گئی اور ہم پھر محل میں جا کر وہاں چوکڑی مچانے لگے، کھیلنے کودنے لگے۔ ایک دن کھیلتے کھیلتے ہم میں سے کسی کو فرش پر پڑا چاندی کا 1 روپیہ ملا۔ اس نے خوشی خوشی اٹھا کر جیب میں ڈال لیا اور ہم سب کو بھنی ہوئی دال اور مرمرے کھلانے کے لیے نتھو جولاہے کی دکان پر لے گیا۔ دکان پر پہنچ کر اس نے سب کو 1 پیسے کے مرمرے لے کر دیے۔ یاد رہے کہ اس زمانے میں 1 پیسہ آج کل کے کئی پیسوں کے برابر تھا۔ مرمرے لینے کے بعد اس نے روپیہ نکالنے کے لیے جیب میں ہاتھ ڈالا تو اس میں سے ننھی سی چوہیا برآمد ہوئی۔ مرمرے والا پیسوں کے لیے چیختا ہی رہا اور ہم اس چوہیا کو پکڑنے کے لیے دوڑے۔ موڑ سے نکلے تو دیکھا کہ ایک سفید خرگوش کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ یہ چوہیا نے دوڑتے دوڑتے آخر خرگوش کا روپ کیسے دھار لیا تھا؟ ہم حیران تھے، مگر ہم اس کے پیچھے دوڑتے رہے۔ وہ خرگوش سیدھا محل میں گھس گیا۔ ہم اسے مختلف کمروں میں تلاش کرتے پھرے، لیکن وہ ہمیں نہ ملا۔ یکا یک ایک گدھا نظر آیا جو اسی کمرے میں کھڑا تھا جہاں سے میرے ساتھی کو 1 روپیہ ملا تھا۔ گدھے کے آگے ہری ہری گھاس پڑی تھی اور وہ مزے لے لے کر کھا رہا تھا۔ ہم نے گدھے کو پکڑ لیا۔ میں اس گدھے پر سوار ہو گیا اور باقی لڑکوں نے اسے کچوکے دینے شروع کر دیے، آگے دھکیلنا شروع کر دیا۔ پہلے تو اس نے کمرے کا چکر لگایا۔ ہم سب اس کی حرکتوں پر خوب ہنسے، پھر زور زور سے ڈینکنے لگا۔ اچانک اس کی آواز کتے کی بھوں بھوں اور ٹیاؤں ٹیاؤں میں بدل گئی۔ پھر میں نے محسوس کیا کہ میں گدھے کے بجائے ایک بڑے سے کتے کی پیٹھ پر بیٹھا ہوا ہوں۔ دوسرے لڑکے گدھے کو کتے کا روپ دھارتے دیکھ کر فرار ہو گئے۔ وہ ڈر گئے تھے، اور جب میں گڑبڑا کر وہاں سے بھاگا تو کتے نے میری ٹانگ پکڑ لی۔ میں ڈر سے چلایا تو کتا اب سفید بلی بن کر غرانے لگا۔ میں ڈر سے چلایا، یہ دیکھ کر خوف سے میرے اوسان خطا ہو گئے۔ میں نے جھٹکا دے کر اپنی ٹانگ اس کے منہ سے چھڑا لی اور محل سے باہر بھاگا۔ جاتے ہوئے آخری بار میں نے دیکھا کہ کمرے میں ایک بڑھیا جس کی شکل و صورت بے حد ڈراؤنی تھی، کھڑی کہکے لگا رہی تھی۔ میں چڑیل چڑیل کی تکرار کرتا ہوا اپنے گھر آیا۔ ٹانگ سے اس وقت بھی خون رس رہا تھا اور خوف کے مارے میری حالت غیر تھی۔ 1 مہینے تک ہسپتال میں پڑا رہا اور آج بھی ٹانگ کا وہ زخم دیکھتا ہوں تو دہشت سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہم میں سے کسی کو دوبارہ اس طرف جانے کی جرت نہ ہوئی۔ کبھی کبھی رات کے سناٹے میں وہاں سے شہنائیاں بجنے اور گانے کی آوازیں آیا کرتیں۔ کئی مرتبہ کسی دکھائی نہ دینے والی عورت کے بین کرنے کی دلدوز چیخیں بھی سنی گئیں۔ بہت دفعہ گھنگروؤں کے ساتھ ناچتے ہوئے سائے لوگوں نے دیکھے۔ سڑک پر اور بعض اوقات قریبی مکانوں پر اینٹوں اور پتھروں کی بارش تو اکثر ہوا کرتی تھی، لیکن ان اینٹوں سے کبھی کوئی شخص زخمی نہیں ہوا تھا۔ ان تمام واقعات کے باوجود محل کے گرد و نواح میں رہنے والے مسلمان کسی خوف و ہراس کے بغیر اپنے اپنے معاملات کو ان باتوں سے بڑی وحشت ہوتی تھی۔ انہی دنوں میں ایک عجیب واقعہ پیش آیا جس کا ذکر پورے شہر میں ہوتا رہا۔ ایک عورت، اللہ رکھی اس کا نام تھا، جون کی تپتی دوپہر میں اپنی مکان کی چھت پر کسی کام کے لیے چڑھی۔ اس کے مکان کا پچھواڑا اس محل کی طرف تھا اور محل کے احاطے میں اگے ہوئے ایک بڑے نیم کے درخت کا سایہ اس عورت کے مکان کی چھت پر پڑتا تھا۔ اللہ رکھی دھوپ کی تمازت سے بچنے کے لیے اپنے مکان کی منڈیر پر پڑنے والے سائے میں بیٹھ گئی، لیکن شام تک وہ نیچے نہ اتری۔ اس کی ساس تو پہلے اسے ادھر ادھر ڈھونڈتی رہی، پھر کسی کام سے چھت پر چڑھی تو اللہ رکھی کو اس نیم کے درخت کے سائے میں اوندے منہ پڑے ہوئے پایا۔ یہ منظر دیکھ کر وہ بوڑھی عورت بری طرح چیخی چلائی اور محلے کے لوگوں کو جمع کر لیا۔ چند آدمیوں نے بڑی مشکل سے اللہ رکھی کو اٹھا کر نیچے اتارا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ اس کا وزن غیر معمولی طور پر اتنا بڑھ گیا تھا کہ جب 4 ہٹے کٹے نوجوانوں نے اسے اٹھایا تو بیچارے ہانپنے لگے۔ ڈاکٹر کو بلایا گیا، مگر 1 گھنٹے کی کوشش کے باوجود وہ ہوش میں نہ آئی
اور نہ اس کی بیہوشی کی وجہ ڈاکٹر کی سمجھ میں آ سکی۔ آخر کسی کے کہنے پر کپور تھلہ کے ایک مشہور سیانے کو بلایا گیا۔ یہ ایک مولوی صاحب تھے جو بھوت پریت اتارنے میں بڑے ماہر سمجھے جاتے تھے۔ مولوی صاحب نے جو ہی مکان میں قدم رکھا، اللہ رکھی ہوش میں آ گئی اور چیخنے، چلانے، شور مچانے، واہی تباہی بکنے اور ان کو گالیاں دینے لگی۔ دیکھنے والے تم بخود رہ گئے کہ یا الہی، یہ ماجرا کیا ہے؟ ایک بے ہوش عورت نے، جس کی آنکھیں بند تھیں اور جس کے گرد لوگوں کا ہجوم ہے، مکان کے اندر داخل ہونے والے اس سیانے کو کیسے دیکھ لیا اور کیسے پہچان لیا؟ مولوی صاحب نے اللہ رکھی کی بکواس سنی، آنکھیں بند کر کے پہلے تو کچھ پڑھا، پھر کہنے لگے، زیادہ بک بک نہ کر ورنہ تجھے جلا دوں گا۔ اللہ رکھی نے ترکی با ترکی جواب دیا، او ملا، میں تیری داڑھی نوچ لوں گی، میں تیرے سر پر پیشاب کر دوں گی، یہاں سے چپ چاپ چلا جا اور مجھے اس گھر سے نکالنے کی کوشش مت کر۔ مولوی صاحب غصے سے بولے، ارے بھنگن، ٹھہر ذرا، میں ابھی تیری خبر لیتا ہوں۔ یہ کہہ کر مولوی صاحب نے اللہ رکھی کے بال پکڑے اور جھٹکے دینے شروع کر دیے، پھر آگ، ہینگ اور نہ جانے کیا کیا منگوا کر اس کی دھونی دی۔ میں نے دیکھا کہ جو مولوی صاحب کچھ پڑھ پڑھ کر دھونی دیتے جاتے ہیں، اللہ رکی کی تڑپ اور بے چینی میں اسی طرح اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ وہ مسلسل چلا رہی تھی، مجھے چھوڑ دے اور ملا، مجھے چھوڑ دے، میں یہاں سے نہیں جاؤں گی۔ اس نے میرے چولہے پر پیشاب کیا ہے، میں اسے نہیں چھوڑوں گی، میں اس سے بدلہ ضرور لوں گی۔ مولوی صاحب بدستور آنکھیں بند کیے پڑھتے رہے، پھر انہوں نے اور ان پر کچھ پڑھ کر ایک مرچ آگ میں ڈالی تو اللہ رکھی چیخ اٹھی، مجھے مت جلاؤ ملا، مجھے مت جلاؤ، میں چلی جاؤں گی، مجھے چھوڑ دو، مجھے معاف کر دو، مجھے جانے دو۔ نہیں، اب تم کہیں نہیں جاؤ گی، میری مہمان بن کر رہو گی، مولوی صاحب نے مسکرا کر کہا، اور پھر دوسری مرچ بھی آگ میں ڈال دی۔ اب یہ عورت تازہ ذبح کیے ہوئے بکرے کی طرح تڑپنے لگی۔ مولوی صاحب نے تیسری مرچ بھی آگ میں جھونک دی اور کہا، بول، اب کسی کو پکڑے گی یا جلا دوں تجھے اس آگ میں؟ نہیں نہیں، اب میں کسی کو نہ پکڑوں گی، چھوڑ دو مجھے۔ میں تجھے ایک شرط پر چھوڑ سکتا ہوں، مولوی صاحب نے کہا، پہلے وعدہ کر کے جاتے ہوئے کوئی نقصان نہ پہنچائے گی اور کوئی نشانی اپنے جانے کی دے کر چپکے سے چلی جائے گی۔ وہ کربناک آواز میں بولی، میں وعدہ کرتی ہوں کہ کوئی نقصان نہ پہنچاؤں گی اور سامنے کی دیوار گرا کر نشانی دے جاؤں گی۔ دیوار نہیں، صرف ایک اینٹ گرا کر نشانی دے جاؤ، بھاگو یہاں سے، مولوی صاحب نے کہا۔ یک لخت ایک اینٹ پورے زور سے مکان کے صحن میں گری۔ یہ اینٹ سامنے کی دیوار سے نکلی تھی اور صاف نظر آتا تھا کہ چند ثانیے پہلے گرنے والی اینٹ دیوار میں اس جگہ لگی ہوئی تھی۔ دوسری عجیب بات جو سب نے محسوس کی وہ یہ تھی کہ بے ہوشی کی حالت میں اللہ رکھی نے جتنی باتیں کی، ان کا لب و لہجہ اللہ رکھی کے اصل لب و لہجہ سے قطعی مختلف تھا۔ اینٹ گرتے ہی عورت بالکل نیم مردہ سی ہو گئی۔ مولوی صاحب نے ایک تعویذ اس کی چوٹی سے باندھا اور گھر والوں کو تسلی دی کہ اب یہ ٹھیک ہو گئی ہے۔ چند لمحوں بعد ہی اللہ رکھی نے آنکھیں کھول دیں۔ اس کے چہرے سے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ برسوں کی بیمار ہے۔ اس نے دھیمی آواز میں صرف اتنا بتایا، میں کوٹھے پر نیم کے سائے میں پیشاب کرنے بیٹھ گئی تھی کہ ایک بھیانک چہرے والی عورت نے زور سے میرے دوہتڑ مارا۔ سب لوگ یہ سن کر ڈر گئے۔ رکھی کا رخسار دیکھا، واقعی اب کسی کی انگلیوں کے نشان صاف نظر آ رہے تھے۔ جب لوگوں نے مولوی صاحب سے پوچھا، مولوی صاحب وہ کیا چیز تھی، تو مولوی صاحب نے یہ بتانے سے صاف انکار کر دیا کہ وہ کیا چیز تھی، جن تھا، چڑیل تھی یا کوئی اور بلا۔ تقسیم ہندوستان کے بعد اس محلے کی ساری مسلمان آبادی پاکستان آ گئی اور مسلمانوں کے مکانوں پر ہندوؤں نے قبضہ کر لیا۔ 1954 میں مجھے چند روز کے لیے کپور تھلہ جانے کا موقع ملا۔ میں وہاں اپنے ایک ہندو دوست کے ہاں ٹھہرا اور تھوڑی دیر بعد اپنے پرانے گھر اور محلے کی کشش مجھے وہاں لے گئی۔ میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہ محلہ جو تقسیم سے پہلے کپور تھلہ کا گنجان ترین علاقہ تھا، پر رونق جگہ تھی، اب ایک پرہول ویرانے میں بدل چکا تھا۔ صرف چند گھرانے آباد تھے، باقی سب مکان ویران اور خالی پڑے دکھائی دیے۔ میں نے اپنے ہندو دوست سے اس کا سبب پوچھا تو وہ کہنے لگا، ارے بھائی، اس محل پر تھے اور وہ لوگوں کو یہاں رہنے نہیں دیتے۔ جب پاکستان سے ہندو اور سکھ یہاں آئے تو انہوں نے مسلمانوں کے تمام مکان آپس میں تقسیم کر لیے، مگر چند ہی روز بعد انہیں یہاں سے بھاگنا پڑا۔ ہوا یہ کہ ایک دن چند ہندو سکھ عورتیں دوپہر کے وقت اس محل کو ویران اور بے آباد سمجھ کر رفع حاجت کے لیے نکلیں اور نیم کے درخت کے نیچے بیٹھ گئیں۔ اچانک ان میں سے ایک عورت اچھلی اور زمین سے کوئی 5-6 فٹ اوپر الٹی ہو کر فضا میں معلق ہو گئی۔ دوسری عورتوں نے یہ تماشا دیکھا تو ڈر کر اپنے اپنے گھروں کو بھاگیں اور آدمیوں کو جا کر بلا لیا۔ آدمی آئے تو یہ عورت زمین پر بے ہوش پڑی تھی۔ 3 دن تک اس عورت کی یہی حالت رہی اور پھر یہ مر گئی۔
اس واقعے سے سب لوگ اتنے خوفزدہ ہوئے کہ مکان چھوڑ چھاڑ کر دوسرے محلوں میں منتقل ہو گئے۔ یہ محل آج بھی ویران پڑا ہے اور کسی کی سمجھ میں نہیں آتا کہ اس آسیبی محل پر کس مخلوق کا قبضہ ہے۔